اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت عافیت ایمان کے ساتھ اپنی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس راستے پر رکھے، آمین۔ میری آواز برابر آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو ڈسٹربنس تو نہیں ہے؟ جی میم، جی الحمدللہ۔ چلے پہلے تو معذرت چاہتے ہیں کہ یہ آن آف اسی طرح رہ سکے گا یہ کلاس۔ دوسرے کلاس تو ماشاء اللہ دوسری ٹیچر الحمد للہ تفسیر وغیرہ کے سنبھال لیتی ہیں، لیکن تفسیر کا میرے بغیر کوئی کام نہیں بن رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم گھر پر ہوں گے تو ضرور لیں گے، اور کہیں اگر باہر ہو سکتا ہے مس ہو آپ لوگوں کی کلاس۔ معذرت چاہتے ہیں آپ لوگوں کے اس کام وقت میں بھی کچھ فائدہ نکالنے کا ٹائم اگر مل سکے تو ریویژن کریں گے، ورک شیٹ کمپلیٹ نہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تفسیر کا ٹائم تفسیر کو دے دیجیے گا تاکہ فائدہ ہو سکے آپ سبھی کو، اور اگر چھٹی بھی پڑتی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ اپنا کچھ نہ کچھ اس طرح کا کام نکال لیں اور کرتے رہیں ورک انشاءاللہ تفسیر سے جڑے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الغاشیہ شروع کریں گے۔ ابھی صرف میرے پاس ورڈ ٹو ورڈ ہی لکھا ہوا تھا اس کا، تو دیکھتے ہیں تفسیر جیسے ہی ہو سکے گی عثمان انشاءاللہ ہیلپ کیجیے گا کریں گی، تو دیکھیے تفسیر جتنی جلدی ہو سکے اس کے رومن میں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، آسان سورہ ہے تھوڑی بڑی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آسان ہے زیادہ تر، اس میں سبحان اللہ جنت کا بہترین ایک وہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا بھی ڈرا دینے والا ایک منظر اس میں بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کبھی کبھی ڈرانے والے جو یہ رہتے ہیں آیتیں، اس سے بھی انسان بدل کر کہ اتنی بری چیز اللہ نہ کرے اس میں پھنس جاؤں، تو اس سے بھی انسان بدل کر اور سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، عمل کرنے میں اس کو اس سے تقویت ملتی ہے، یعنی کہ فائدہ ہوتا ہے اگر اس طرح کے الفاظ ہمیں پتہ چلیں کہ ایسے ایسا ہے، یہاں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو انسان اس چیز سے ڈر جاتا ہے، برے کاموں سے رک جاتا ہے اور نیک کام شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ الحمدللہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہے۔ اسی طرح جنت کے بھی بہترین خوبصورت اس میں ذکر کیے گئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ کتنی آیت تک شاید جنت کا جہاں تک آیت نمبر 16 تک کا ورڈ ٹو ورڈ لکھا ہوا ہے، باقی تفسیر بھی ابھی نہیں ہوگی، کلاس کے بعد کوشش کرتے ہیں بھیجنے کی انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں، تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ چلیں انشاءاللہ یہیں تک لیتے ہیں تلاوت۔ اوکے، حل ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے تھے کہ حمزہ کا جو کوشچن رہتا ہے اس بیس پر بھی ہوتا ہے،
اس میں ورڈ ٹو ورڈ میننگ بھیج دیں. جی استاذہ بھیج چکے ہیں. اچھا حل اور حمزہ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. جو ہم لوگ حمزہ فتح آ کے لیے سیکھا تھا احاذا وہ والا حل ہاذا دونوں چیزیں سیم ہوتی ہیں. تو حل اتا کا سیم ہے اسی طرح کا آنسر آئے گا. یس یا نو کا آنسر آتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو معلوم ہے. لیکن یہاں پر یس یا نو کا قرآن میں مقصد نہیں تھا. بس ایک پوچھنے والی بات ہے زور دینے والی چیز ہے اس لیے یہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے. کیا حل کے نیچے لکھیے کیا اتا کا مانے تمہارے یعنی تم ایک میل سے بات کے حساب سے لکھا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں لیکن مقصد پوری دنیا سارے لوگ ہیں. کیا آپ کے پاس ٹھیک ہے دیکھیے عطا کا آئی آپ کے پاس. ٹھیک ہے کیا حل مانے کیا عطا کا آپ کے پاس آئی. حدیث مانے ہوتا ہے بات یا بیان. اس طرح کا آپ ورڈ میں دیکھ رہی ہیں بیان. جیسے اگر کوئی بڑی اس طرح کی نارمل بات کو ہم بات کہتے ہیں لیکن تھوڑا سا اور کسی میں اسٹیٹمنٹ ٹائپ کچھ اس طرح کا ہو تو اسے بیان کہا جاتا ہے. یعنی بات تو نارمل بات کو بھی ویسے عربی میں حدیث بھی کہا جاتا ہے. کہ بات کر رہے تھے دو لوگ ان کی کس کی بات ہے تو آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو حدیث اسی لیے جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے اس کو بھی حدیث. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات کے لیے قرآن کو بھی حدیث کہا ہوا ہے. حدیث کے معنی ہوتا ہے بیان یا بات. ٹھیک ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آئی آپ کے پاس یہ بات یعنی کون سی بات. پورا سینٹینس کس طرح سے بنے گا کیا آپ کے پاس یہ بات پہنچی. دیکھیے جملہ کیا ہے غاشیہ کے معنی بھی لکھیے. غاشیہ کے معنی ہوتے ہیں چھا جانے والی ڈھانک لینے والی. یا غشا جو تھا وہی سیم غاشیہ سیم چیز. الغاشیہ قیامت کے بھی ناموں میں سے ایک نام ہے. تو غاشیہ کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی چھا جانے والی. جملہ کیا بنے گا کیا آپ کے پاس آئی قیامت کی خبر. جو بھی آپ کو آسان جملہ لگے وہ لکھ لیں. کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر پہنچی یا کیا آپ کے پاس چھا جانے والی پھر بریکٹ میں لکھیں قیامت اس کی خبر پہنچی. سارے صحیح. حدیث غوثیہ کے معنی ضرور لکھ لیجیے گا چھا جانے والی لیکن یہاں پہ قیامت سے مراد ہے وہ لکھنا ہوگا. وجوہ ہوئی یومئذ خاشعہ. وجوہ مانے چہرے ہوتے ہیں. وجہ مانے چہرہ. وجوہ جمع ہے چہرے. یومئذ اس دن. خاشعہ خاشعہ کے معنی لکھیے جھکے ہوئے یا پھر تھکے ہوئے ذلیل جھکے ہوئے جن کی ڈس ریسپیکٹ یا اس طرح سے ہوتا ہے وہ جملہ اس کے اندر وہ ورڈ سیٹ ہوگا. تو ذلیل لکھ لیں جھکے ہوئے شرمندہ. اور جملہ لکھیے اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے. اس دن کئی چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ. عاملہ مانے لکھیے عمل اس میں روٹ ورڈ ہے. عاملہ مانے بہت کام کرنے والے. نارمل کام کرنے والے کو عامل کہا جاتا ہے. ورکر کو عامل کہا جاتا ہے. تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے عاملہ فیمیل ورکر کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بہت پلورل سے مراد ہے اس کے اس میں لکھا ہوا ہے. پلورل بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہ پر مؤنث لکھا ہوتا ہے تو وہ پلورل کی جمع دے رہا ہوتا ہے. کیسے کس طرح سے آئے گا یہ انشاءاللہ آپ لوگ آگے دیکھیں گے. سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے
یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ چہرے کی طرف اس کو بک کیا جا رہا ہے، اس لیے بھی یہ مؤنث میں لکھا ہوا تا مربوطہ. سخت محنت کرنے والے، ناصبہ مانے تھکے ہوئے. جملہ بھی اسی طرح سے بنے گا، سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. یعنی جن لوگوں کے چہرے ذلیل اس طرح کے ہوں گے سخت محنت بھی قریبی ہوگی. ایسا نہیں کہ اللہ کا کہنا نہیں مانا تو آرام میں پڑے تھے، تھکے ہوئے ہوں گے. تسلا نارا حامیہ، تسلا، سیسلا، یہ سارے ورڈ جو ہم لوگ نے اس سے پہلے یسلا والے ورڈ پڑھ چکے تھے. یسلا والے ہوتا ہے داخل کرنا، انٹر ہونا کسی چیز میں. تسلا کے معنی لکھیے، ڈالے جائیں گے. اور دیکھیے سیسلا نارن کے ساتھ جب لکھا ہوتا ہے تو کبھی اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ جلائے جائیں گے بھی لکھا ہوتا ہے. تو تسلا کے معنی آپ لکھیے ڈالے جائیں گے. آگ میں ڈالنے کو کہا جاتا ہے تسلا، اس لیے آپ دیکھیں جلائے جائیں گے بھی لکھا ہوتا ہے. آپ لکھیں تسلا معنی ڈالے جائیں گے، نار معنی آگ، حامیہ معنی ہوتا ہے بہت گرم. حامیہ بہت گرم آگ میں ڈالے جائیں گے. تو آپ اس کا سینٹینس اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہیں، دہکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے، ڈالے جائیں گے. تو سیسلا یا تسلا یا اس طرح کا ورڈ پیچھے گزر چکا ہے جو اس کو آپ ایک جگہ رکھیے اور دیکھیے آپ کو اس میں ورڈ مل رہا ہوگا. تسقى من عین عانیہ، تسقى اس میں ہم لوگ سقیا ورڈ جو آپ نے سقی، ساقی، اس طرح کے ورڈ جو اگر اردو میں بھی سنے ہیں، ساقی معنی پلانے والے کو کہا جاتا ہے. سقیا اسی کا ہی ورڈ ہے. سقی اس کا روٹ ورڈ ہے، سین قاف یا، پلائے جائیں گے. ٹھیک، اس میں وہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ فاعل یعنی کرنے والا کون ہے. جب اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ پلائے جائیں گے، کرا جائے گا، اس میں کون کر رہا ہے یہ نہیں لکھا ہوتا ہے. اردو والا ورب جو ہے وہ تھوڑا الگ لکھا جاتا ہے، اسی لیے یہ تسقا ہے یعنی پلائے جائیں گے. من معنی سے عین، عین پانی کے چشمے کو کہتے ہیں. پانی کے چشمہ کس سے کہتے ہیں؟ پانی کے تھوڑا سا جو اسپرنگ ہوتی ہے، واٹر اسپرنگ جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو عین کہا جاتا ہے، جسے اردو میں پانی کا چشمہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عین مانے چشمہ، پانی کا چشمہ. آنیہ کھولتا ہوا، بوائلنگ، کھولتا ہوا. تسقى من عین آنیہ، نعوذ باللہ، کہ وہ گرم کھولتے ہوئے چشمے کے پانی سے پلائے جائیں. پہلے تو وہ آگ میں ہی داخل کر دیے جائیں گے اور پھر ان کا پانی بھی ایسا ہوگا. ابھی دیکھیں کہ گرمی کا موسم جس طرح سے گزر رہا ہے تو اگر تھوڑا بھی ٹھنڈا، کوئی دیکھیں آپ نارمل کبھی کوئی ٹھنڈا پانی نہیں بھی پیتا ہے لیکن کبھی گرمی سے آیا ہوا ہو تو اس کو تھوڑا ٹھنڈا پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے اس طرح سے دے دو تو کتنی اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو یہ ساری نعمتیں یہاں پر محسوس کریں. اور یہ وہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے جہنم کا جو ذکر ہو رہا ہے تو اس میں دہکتی ہوئی بھڑکتی آگ، جہنم کی آگ ہی اتنی خطرناک ہے. اور اس میں پھر کھولتا ہوا پانی کس طرح کا وہاں کا کھولتا ہوا ہوگا، جس کا حدیثوں میں ذکر ہے کہ ایسا پانی ہوگا کہ اگر منہ کے قریب لایا جائے گا تو پھر منہ کے قریب آنے سے ہی ہونٹ اور منہ جو ہے وہ، آپ نے کبھی اردو میں جھلس جائیں گے ورڈ سنا ہو، جھلس جانا، وہ ایسا جھلسنا کیا ہوتا ہے؟ لٹرلی جلنا تو یہ ہوتا ہے کہ آگ اگر آپ کو ٹچ کر جائے تو اسے کہتے ہیں جل جانا، لیکن آگ کے کوئی بہت قریب پہنچ جائے تو ایک اس کی عجیب چیز جھلس جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے. تو وہ چیز یعنی کہ منہ کے قریب ہی لانے پر ایسا پانی یہ ہوگا بوائلنگ کے، منہ کے قریب لانے پر ہونٹ جھلس جائے گی. اور پھر بھی ایسی شدید پیاس لگی ہوگی کہ انسان ایسے کھولتے پانی کو بھی پی جانا گوارا کرے گا، پی لے گا اور پھر اس کی بات پینے کے بعد اس کا سب اندر سے ملنا شروع ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ کی خوشنودی پر، اللہ کے راضی ہونے پر ہم سب کو بھی راضی رکھے اور اللہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ليس لهم طعام, ليس माने नहीं, لا माने लिए, هم माने उनके लिए, طعام माने खाना, ليس माने नहीं, لهم उनके लिए, طعام खाना, इल्ला सिवाय, मगर, जो भी आप करें. इल्ला माने सिवाय, आप लोग याद कर चुके हैं इंशाल्लाह, उसको इसी तरह का रखें. ये भी हम लोग सीख चुके हैं कि जुमले, उर्दू का जो जुमला होता है जिसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है वो इसी तरह का बना हुआ होता है. इसे हसर वाला जुमला कहा जाता है, यानी कि कंप्लीट आपको, जैसे कि कलमा जिसके ऊपर बना हुआ ला इलाहा, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, तो कहीं कोई डाउट ना रह जाए. जैसे हम हमेशा एक जुमला बताते हैं कि अहमद आया, अगर ये कहें कोई नहीं आया सिवाय अहमद के, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कोई भी नहीं आया. लेकिन हम अगर ये कहते हैं कि अहमद आया, इसका मतलब हो सकता है कोई और भी आया, तो ये वाला जुमला एग्जैक्ट बता देता है कि ये ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. जी अरीज बोले. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम. मैम आयत नंबर 5 का ट्रांसलेशन बता दें फिर से. ट्रांसलेशन आपके उसमें भी आया हुआ है, अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ लें, हर लैंग्वेज में लिखा हुआ, लेकिन इंग्लिश में. उन्हें गर्म खौलते हुए पानी के चश्मे से पिलाया जाए. गर्म खौलते हुए पानी के चश्मे से पिलाया जाए. पानी का चश्मा स्प्रिंग ऑफ वाटर, स्प्रिंग जिसे कहते हैं वो. इल्ला माने सिवाय, मीन माने से, बरी, दरी लिखिए खारदार झाड़ियाँ, खारदार पेड़, खारदार कांटेदार, ये आपको समझ में. दरी माने कांटेदार पेड़. देखें पानी तो पीछे निकल चुका कि खौलता पानी. खाना भी क्या है, खाना जो उनको खिलाया जाएगा वो क्या होगा, उनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्तों के और कुछ खाने को नहीं होगा. नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी पनाह में रखे इस खाने और इस पानी से, जहन्नम की आग से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको महफूज रखे. उनके लिए कांटेदार दरख्त के अलावा और कुछ खाने को नहीं होगा. ला युस्मिनु, ला माने नहीं, युस्मिनु में रूट वर्ड आप देखिए समन. समन वो वाला रूट वर्ड जिसमें आप देखेंगे कि जो कि मेरे नाम पे भी अगर गलती से सेट किया जाता है, तो वो अगर आप समीना किसी को कहें तो यही वाला रूट वर्ड आ रहा होता है. सीन मीम नून. समन माने होता है फैट, चर्बी, मोटापे, या जो जो फैट होता है खाली ऑयल फैट, उसके लिए भी समन दूध पे लिखा, या डिब्बों पे ऐसे अरबी में लिखा होता है कि अगर फैट फ्री लिखा हुआ होता है तो उसमें भी समन यूज करते हैं, सीन मीम नून. समन के माने होता है मोटा करना या फैट देना, इस तरह वाली. ला युस्मिनु, ना ही वो उसे मोटा करेंगे, वला युगनी, और ना ही युगनी. सेम वही वर्ड है जो हम लोगों ने हमेशा अभी तक फायदा गनी में भी पढ़ चुके थे, यानी कि किस तरह वाला, अमीरी के हिसाब से भी देखा. गनी माने होता है कि किसी को जिसके पास अपना खुद का सामान होता है वो दूसरे से लापरवाह होता है, बेपरवाह होता है, ये वाला भी हम लोगों ने देखा. और फायदा, फायदा कहाँ देखा था, तब्बत यदा. तो इसके मतलब यही होते हैं कि हमारे पास हमारा जो फायदा होता है उसको युग. ला युस्मिनु, ना ही वो उन्हें मोटा करेगा, यानी जो ये खाना पीना खाएगा ना इंसान जहन्नम में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको महफूज रखे, वो ना उसे मोटा करेगा वो, और ना ही कोई फायदा देगा. मिन जू, मिन माने लिखिए फ्रॉम, जू माने भूख, पढ़ चुके हैं ये वर्ड पहले. तो ना मोटे होंगे और ना ही भूख मिटाए. जुमला आपका हमारा क्या बन रहा है कि जो ना मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा. यहाँ तक था हम लोगों का जहन्नम का वाकया. इसके आगे से जन्नत का शुरू हो जाएगा. जी रुजदा बोले. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी उस्तादा, ये इसमें आप ये वर्ड का प्लीज वापस से मीनिंग बोलेंगे प्लीज. युस्मिनु प्लीज. युस्मिनु में जी सीन उस्तादा, मीम इसका नून मीनिंग. समन वर्ड है, और जी समन माने होता है मोटा करना. अच्छा, मोटा करना. जी युस्मिनु उस्तादा. मोटा करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी पास्ट टेंस में नहीं लिखा हुआ है. मोटा करना आप लिखी मोटा अपने करना. जुमले में.
جو جی اپنے جملے میں آپ اسے سیٹ کر لیجیے گا. جی جو جی نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا. جزاک اللہ دیکھیں خیر استاذہ. اوپر دیکھیں مٹائے گا ورڈ نہیں ہے لیکن بھوک میں فائدہ دے گا ایسا جملہ بن رہا ہے. لیکن ہم لوگ اپنی زبان میں بھوک میں فائدہ دینا نہیں کہتے ہیں, اس لیے انہوں نے اردو میں کیا لکھا ہے, جو نہ موٹا کرے گا اور نہ فائدہ دے گا, جو نہ بھوک مٹائے گا. جی رشدہ ادھر دیا استاذہ, ادھر دیا ہے کہ طاقت دے گا, وہ غذائیت, وہ غذائیت. غذائیت بھی یہی ہے, نیوٹریشن ہی ہے. مطلب جی جی کوئی آپ کو اس میں سے باڈی بڑھنا, گروتھ ہونا یا پھر کوئی ہیلتھی ایسا کچھ نہیں ہو. جی 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 اوکے اس لیے اس جزاک کا اللہ. جی موٹا آیا ہوا ہے. ایگزیکٹ جی ورڈ جو جزاک اللہ سمن استاذہ. یوز کیا ہوا ہے, وہ جو سمن ورڈ ہے وہ اس کے معنی فیٹ ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں مطلب کیا ہے کہ نیوٹریشن سے مطلب ہے کہ ایسا کھانا نہیں ہوگا کہ جس سے انسان کا بدن بڑھے یا اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو یا وہ موٹا ہو رہا ہو. نیوٹریشن باڈی میں جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں. اور نہ ہی اس سے بھوک ہی مٹے گی. اگر وہ کھا بھی لے گا, بھوک کی تڑپ سے انسان اسے کھا بھی لے گا تو نہ بھوک مٹے گی نہ ہی اس کو وہ کوئی فائدہ دے گا. اس طرح کا جملہ بن رہا ہے نا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو اب جو چہرے آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. ہمارے والدین, ہمارے گھر والوں, ہمارے بچوں کو, ہمارے سارے دوستوں کو, جاننے والوں کو, سارے مسلمان مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں شامل فرما لے یا رب آمین. وجوہ مانے لکھے چہرے, پلورل ہے. یوم دن, اس دن, ناعمہ, یہ نعمت والا جو نعم روٹ ورڈ ہوتا ہے, جو کہ آپ لکھیں خوشگوار, یعنی کہ فریش, خوش ہوں گے, تر و تازہ, جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس میں سے ورڈ آپ کو آتا ہو. تر و تازہ, فریش, خوشگوار. تو اس دن کئی چہرے خوشگوار ہوں گے, اس دن کئی چہرے خوشگوار ہوں گے. لسعیها راضیہ, سعی ورڈ ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے تھے. یہ بھی ہم نے بتایا کہ جو عمرہ اور حج میں ہم لوگ صفا و مروہ پہ جو چکر لگاتے ہیں اس کو سعی کہا جاتا ہے, یعنی کہ کوشش. کیوں بی بی حاجرہ وہاں پر پانی ڈھونڈنے کی کوشش جو کر رہی تھی, تو اس وجہ سے اس کا نام, انہوں نے جو سعی کی تھی, جو کوشش کی تھی, اس کا نام ہی آج تک سعی ہے. اور ویسے ہی ہم سبھی کو وہاں پر انہوں نے بھی جتنے 7 چکر لگائے تھے صفا سے مروہ تک, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا اور انہوں نے ہر مسلمان کے لیے یہ فرض کیا ہوا ہے, اور اس کا نام سعی ہی ہے. سعی معنی ویسے ہوتا ہے کوشش. لسعیہا, سعی مانے کوشش, لی مانے لیے, ہا مانے اس کی. اب دیکھیں اس سے پہلے بھی مؤنث میں بات ہو رہی تھی, وہ چہرے سے ہی مراد ہے. پلورل چہرے ہیں, جو پلورل کی وجہ سے یہاں پر بھی پلورل میں بات ہو رہی ہے کہ ایسے چہرے جو خوشگوار ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, وہ چہرے راضی ہوں گے اپنی کوششوں سے. اس سے پہلے والے جملے میں کیا تھا, یہ والا جو جملہ ہے, یہ آپ دیکھیں ایک ایک سینٹینس یہاں سے اس میں آپ کنیکٹ کرتی جائیں گی کہ جو جہنمیوں کے لیے تھا اسی کا اپوزٹ جنتیوں کے لیے. یہاں پر کیا تھا کہ خاشعہ, ذلیل ہوں گے, وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, تر و تازہ. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ عاملۃ ناصبہ, تھکے ہوئے ہوں گے, انہوں نے جو محنتیں کری بھی. مطلب آپ دیکھیں دنیا میں جب انسان وقت کاٹ کے جا رہا ہے تو کتنی محنت میں, کیا کافر فری پڑے ہوئے ہیں آرام سے روز بستروں پہ ان کو کھانا مل جاتا ہے؟ نہیں, وہ بھی دیکھیں دنیا کما رہے ہیں, بچے پال رہے ہیں, ہر طرح کی مصیبت پریشانی میں وہ بھی مبتلا ہے. تو یہ بھی, اور اس کے علاوہ جو اپنی وہ بیکار بدعتوں والی عبادتیں جو کر رہے ہیں وہ بھی, ان سبھی چیزوں میں محنت لگتی. تو اتنی محنت کے بعد جب وہ جا کے دیکھیں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا, واقعی ان کے چہرے ذلیل اور وہ ہوں گے, لیٹی تو رہنے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر تھا اور کہ تھکے بھی ہوں گے. یہاں پر کیا ہے کہ وہ خوش ہوں گے, راضی ہوں گے, جو انہوں نے محنت کی. ہم لوگوں نے نمازیں پڑھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جو بھی کام کیے, تو جب ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے تو تر و تازہ چہرہ بھی, جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا بھی آپ کہتے ہیں اسٹریس ہو گیا, چہرہ کیسا تھکا ہوا لگ رہا ہے, یہ وہ, تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اچھی, پھر اس کے بعد کوئی اچھی نیوز مل جائے, آپ تھک کے سفر سے کہیں آئے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی اچھی نیوز ہے کہ آپ کا کام بن جائے, تو چہرے پہ اس کا اثر دکھتا ہے نا. سبحان اللہ. اسی طرح آپ یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ چہرے
چہرہ ترو تازہ ہوگا, خوشگوار ہوگا, اس کے علاوہ وہ اپنی محنتوں سے راضی ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہی اثر کرتی ہیں دنیا میں بھی اور وہاں پر بھی. اسی فی جنت عالیہ, فی معنی میں, جنت معنی, بس جنت کے معنی آپ لوگوں کو معلوم ہے, باغ ہوتا ہے, باغ, گارڈن کو کہتے ہیں, گارڈن کو جنت کہا جاتا ہے. عربی میں بھی یہاں پر بھی نارملی اگر کوئی گارڈن یا باغ ہو تو اسے جنت کہا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا نام بھی جنت ہی اسی لیے رکھا کیونکہ وہ اصل بہترین گارڈن اور اچھی جگہ ہوگی, اس لیے اس کا نام بھی جنت ہی ہے. فی جنت عالیہ, کیسی عالیہ؟ دیکھیے جو لوگ نام رکھتے ہیں ٹیچر عالیہ ہیں ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ. عالیہ نام یہی نام ہوتا ہے, عالی معنی ہوتا ہے اونچا, تو عالیہ مؤنث نام. جنت کیسی؟ اونچی, بلند, جنت میں ہوں گے. اب دیکھیں اس میں ہوں گے تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے, پیچھے والے سے خالی آدھا آدھا جملہ چلا رہا ہے, لیکن ہم لوگ اس کو جملہ سیدھا کرنے کے لیے لکھیں گے فی معنی بس میں لکھا ہوا ہے, تو جنت, اونچی جنت میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہم کو معلوم ہے کہ اس کو اردو میں کیسے کہتے ہیں کہ وہ اونچی جنتوں میں, جنت میں ہوں گے. لا تسمعوا, اس میں تسمعوا میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین میم عین. سمع معنی ہوتا ہے سننا, تا مؤنث کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اگر مذکر ہوتا تو یسمعوا لکھا ہوتا ہے. تو تسمعوا نہیں سنیں گے, لا معنی نہیں, تسمعوا سنیں گے, فی میں ہا اس میں, لاغیہ, لاغیہ معنی لغو بات. اگر کبھی اردو میں بھی آپ کا ورڈ یہ سنا ہو لغو, لا لام غین اور واو, لغو ورڈ کہتے ہیں بیکار باتوں کو یا حد سے بڑی ہوئی باتوں کو, ٹھیک ہے, جو جتنا بس کہنے کی بات ہے, جتنی ضرورت ہوتی ہے, اس کے علاوہ اگر جو باتیں ہوتی ہیں ان سبھی باتوں کو لغو کہا جاتا ہے, لاغیہ. وہ یہاں پر کیا مطلب آ رہا ہے؟ حد سے بڑی بھی باتیں نہیں آ رہا ہے, یعنی یہاں پر آ رہا ہے نان سینس, بیکار باتیں جن کی کوئی مطلب نہ ہو, برے الفاظ یا اس طرح کا. وہ الحمدللہ جنت میں نہ کوئی ایسی بات خود انسان بولے گا اور نہ ہی اس کو وہاں پر کسی اور کے بھی منہ سے بیکار گھٹیا بےہودہ باتیں سننے ملیں گی. وہاں پر وہ بیکار باتیں نہیں سنیں گے. جملہ کیا آپ لکھیں گی؟ جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے, بیکار باتیں نہیں سنیں گے, اس طرح سے آپ جہاں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے. فی ہا عین جاریہ, فی معنی میں, ہا جنت, فی ہا اس میں, عین ابھی آپ پڑھ چکی تھی کہ واٹر اسپرنگ کو کہتے ہیں, جاریہ جاری ہی ورڈ ہے, ٹھیک ہے. مؤنث عین جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے چشمہ پانی کا, اس لیے جاریہ لکھا ہوا کہ اس میں پانی کا چشمہ, بہتا ہوا پانی کا چشمہ ہوگا, اسپرنگ ہوگا, اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ, فیہا اس میں, سرور کہتے ہیں سریر معنی ہوتا ہے بیڈ, سنگولر. اگر آپ دیکھیں گے ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں نا, اہذا سریر, سریر معنی آپ پڑھ چکی تھی, سریر معنی سنگولر بیڈ, لیکن اس کی پلورل اگر آپ دیکھیں گی سرور. تو نارمل بیڈ کو جو ہر ایک کی طرف یہ والے بیڈ اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں, سرور معنی ہوتا ہے جس کو آپ کہیں تھرون ٹائپ کے تخت, اچھے سجے سجائے, کیونکہ جنت میں اس طرح کے نارمل بیڈ تو نہیں ہوں گے, اچھے ہوں گے, اس لیے انہوں نے اس کو تھرون ٹائپ اس طرح کا لکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ نے سریر معنی بیڈ پڑھا ہوا ہے, اس کو اگر آپ اتنا ہی لکھیں گے کافی ہوگا. وعلیکم السلام میم. یہ شریر کے صرف پر پیش آنے سے پلورل ہو گیا میم, جو آپ نہیں, بتائیں پیش آنے سے نہیں. جیسے چائلڈ مانے ایک بچہ ہوتا ہے, چلڈرن مانے بہت سارے, ایسی سریر مانے بیڈ اور اس کی پلورل ہے سرور. تو یہ پلورل ورڈ ہے, اس کی کوئی پہچان نہیں ہے کہ کس وجہ سے یہ ہو گیا ہے. بس یہ ایسے ہی ہے کہ کچھ پلورل ایسے ہوتے ہیں جیسے انگلش میں ہے کہ کچھ پلورل ایسے ہوتے ہیں کہ بس ہم ایس ایڈ کر لیں, کچھ ایسے ہیں ای ایس ایڈ کرنا پڑتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو پورے چینج ہوتا ہے. تو ٹیتھ, فوڈ کا, چائلڈ, چلڈرن, یہ اسی طرح کے عربی میں بھی ہیں کہ کچھ ہیں جو اچھا سے چینج ہو جاتے ہیں, جیسے کہ شریر کا سر, اس کی کوئی خاص پہچان نہیں, ہمیں یاد ہی کرنے پڑتے ہیں کس وجہ سے ہوا ہے, کوئی ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, شریر سنگولر ہے, سرور اس کی جمع. مرفوعہ, اس میں آپ ورڈ دیکھیں, رفع, رفع, رفع معنی ہوتا ہے اونچے, مرفوعہ اونچے.
یہ میم بھی اس میں ایڈ ہو کے آگے، تو یہ سارا کس وجہ سے ہوتا ہے، جگہ کا مطلب ایک جگہ دکھا رہا ہوتا ہے، تب یہ چیز ایسے ایڈ ہوتا ہے. لیکن رفع ہمارے اونچا ہوتا ہے، اونچا نارمل لکھیں، اس میں اونچے تخت ہوں گے. تخت سنا ہے آپ لوگوں نے کیا؟ تخت بیڈ کو بھی کہتے ہیں. تخت اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو اپنا آپ نارمل بیڈ کہہ لیں. مسحری بھی کہلاتی ہے یہ چیز، بیڈ نہیں تخت مسحری یہ سب اردو کے الفاظ. بیڈ نارملی ہم سبھی کو معلوم ہے، ہمارے گھر میں جو ڈبل بیڈ اس طرح کے آتے ہیں وہ سبھی، تو وہ سریر کہلاتی ہے، اور اس کو ہم پلورل اس کی سرور ہے. وہ اکواب کو کوف کہتے ہیں کپ کو. اکواب جمع ہے کپس. موضوعہ، موضوعہ وضع مانے ہوتا ہے رکھنا، رکھے ہوئے ہوں گے. موضوعہ رکھے ہوئے. اور کپس یعنی پیالیاں رکھی ہوئی ہوں گی. تو یہاں پر رکھی ہوئی سے مطلب ہے اپنی پراپر جگہ پر جب بھی انسان کو ضرورت ہو، جب پینے کی یا جو بھی جس طرح کی، تو یہ چیز ہے کہ وہاں پر ہر چیز اویلیبل ہوگی، جگہ پر رکھی ہوگی، اور کپ رکھے ہوئے ہوں گے اور پیالیاں رکھی ہوئی ہوں گی. ونمارق، اور نمارق کہتے ہیں کشنس کو، پلوز. گاؤ ٹائپ جو تکیا رہتا ہے وہ ہوتا ہے یہ نمارق، گاؤ تکیا. مصفوفہ میں آپ ورڈ دیکھ رہی ہیں، صف قاد فا فا صف. صف اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. صف مانے ہوتا ہے لائن، صحیح لائن سے ایک ہی قطار میں، ایک ہی سیکوینس، ایک لائن میں. تو جو پلوز ہیں تو پارٹی ہال ریڈی ہوگا الحمدللہ ہمیشہ. جیسا کہ دنیا میں ہم سبھی کو شوق ہے گیٹ ٹوگیدر کا، پارٹیوں کا، اپنے فرینڈ سے ملنے کا. یہ چیزیں بہترین طریقے سے انشاءاللہ جنت میں ہم سبھی کو حاصل ہوگی. اب دیکھیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ابھی کسی سے تھوڑا بھی میں اگر ملنا چاہ رہے ہیں تو اتنی مصیبت ہو رہی ہے، وہاں ملنے جائیں یہاں ملنے جائیں، وہ لوگ کیسے وہاں پہ گیدر ہوں گے، کیا کیا جائے، اتنی زیادہ سب سوچیں فکریں. لیکن الحمدللہ جنت میں یہ چیز کی پرابلم نہیں ہوگی. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تکلیف ہم سبھی کی جنت میں ایزی کر دے، اور جبھی بھی ہم لوگ پارٹی رکھنا چاہیں اللہ کے کلام کے لیے جیسے بھی انشاءاللہ ملے، وہاں پر پھر اچھے سے ہمارے سارے عزیز ہمارے ساتھ ہوں، اور پھر انشاءاللہ بہترین پارٹی وہاں پر. یہ سارا منظر آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہترین بیڈ سجے ہوئے ہوں گے، اور پینے کے لیے سبھی کچھ رکھا ہوا ہوگا، اور پلانے کے لیے بھی لوگ فوراً موجود ہوں گے نوکر. اور اسی طرح لائن سے ٹیک لگا کے سکون سے بیٹھنے کے لیے بھی پلوز لائن میں رکھے ہوئے ہوں گے. وزرابی، زرابی کہتے ہیں کارپیٹس کو، جو کہ نارمل کارپیٹس نہیں ہوتی ہیں، بہت ہی سافٹ مخملی کارپیٹ ان کو کہتے ہیں زرابی. اور زرابی مانے کی ویلویٹی کارپیٹس یا مخملی کا قالینیں. مبثوثہ میں بات آتا ہے روپڑ بستہ کے معنی ہوتا ہے بچھے ہوئے ہوں گے. تو بیڈس کا بھی الحمدللہ ایسے بیڈ لیٹنے والے کے حساب سے بھی، اور جو ٹیک لگا کے بیٹھنے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ وہ بھی اس میں سریر میں آئیں گے، جس میں پلوز لائن میں لگے ہوئے ہوں اور اس طرح سے یہ کرا ہوا ہو. یہ پھر آپ دیکھنی ہے کہ کارپیٹ بھی نیچے لگی ہوئی ہوں گی، وہ بھی اچھی والی مخملی سافٹ کارپیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. یہاں پر آپ اسی سیکوینس سے آپ لوگوں کو الحمدللہ یاد ہوگی یہ سورہ، تو ایک منظر آپ اس کا آنکھوں میں پریپیئر کریں، اور پھر اس کے ساتھ میننگ کے ساتھ آپ کو ایک ایک ورڈ آتا رہے. عین جاریہ چشمے کا ہو گیا. یہاں سے جو بیڈ کا شروع ہوا تھا کہ فیہا سرر مرفوعہ، بیڈس ہیں اور اس کپس لگے ہوں گے سائڈ میں ہی جہاں بھی ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پکڑ کے ہی کھڑے ہوں، سرونٹ یوز کے لیے کپس ہوں گے. اور یہاں پر صرف کپ کا اچھا ایک جگہ اور بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ کپ جو ہے اکواب کسے کہا جاتا ہے جس میں
ڈرنکس ہوں انہیں کہا جاتا ہے اکواب. یعنی کہ پانی پینے والے کپ جو ہے وہ الگ، کہ وہ کپ نہیں کہلاتے. جن میں ڈرنکس ہو، شراب پینے کے لیے ہو، وہ کہلاتی ہے اکواب. تو یہ خالی نہیں ہوں گے، اس کا مطلب کہ ڈرنکس آلریڈی پریپیئر کیے ہوئے جگہوں پر رکھے ہوئے ہوں گے. اور سبحان اللہ یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جو ڈرنک ہوتا ہے اس میں اتنی ہی کوانٹٹی نکالی جاتی ہے جتنا ہمیں بس ہو جانے والی ضرورت. یعنی کہ آپ پیئے تو الحمدللہ ہم معلوم ہوتا ہے، جیسے کبھی دیکھیں آپ کسی کے گھر جائیں، بہت تیز پیاس لگی ہو، انہوں نے چھوٹے گلاس میں آپ کو پانی دیا ہو تو آپ پی کے بیٹھ تو جاتی ہے، لیکن ایسا دل چہ رہا ہوتا ہے ارے تھوڑا اور پانی مل جاتا تو اچھا لگتا ہے نا. لیکن ہم سیٹسفائی نہیں ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر اتنا بھر کے گلاس ملتا ہے کہ تھوڑا آدھا پینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ سارا پینا ہے مجھے، پھر اچھا اتنا پیٹ بھر گیا یہ. تو ایک جو یہ چیز ہے یہ بھی سبحان اللہ جنت میں نہیں ہوگی کہ وہ لیول نہیں پتہ چل پا رہا ہو کہ کتنا. تو جتنا ہماری پینے کی خواہش ہوگی نا اتنا ہی کپ ہوگا. سبحان اللہ. اس میں جام رکھے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ یہ اکواب موضوعہ میں خالی نارمل کپ سجے ہوئے ہوں گے، یہ بات نہیں آتی ہے. اکواب کہتے ہی اسے ہیں جس میں ڈرنک بھرا ہوا ہو، کوئی ایسا پینے کے لیے شراب بھری ہوئی ہو. جنت کی شراب جو ہے اس میں نشہ یا خمار اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ ٹیسٹی ڈرنکس آپ کہہ لیں وہ ہوں گے پینے کے لیے. تو اس کو بھی لیکن شراب کہا جاتا ہے. تو یہاں پر پینے کا آیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کارپیٹ اور پلوز کے بارے میں بھی ذکر ہوا. تو انشاءاللہ اس کو یاد کیجیے گا. لائن سے پلو رکھے ہوئے ہوں گے اور پھر نیچے کی زمین کا ذکر ہوا کہ اس میں عمدہ قالینیں بچھی ہوں گی، بہترین قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی. چلے یہیں سے کبھی اس کا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر آگے ضرورت پڑی تو وہ بھی چیک کر لیں گے. فی الحال اس کا ترجمہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ لکھنے کے بعد اچھا خاصا آپ لوگوں کو الحمدللہ ذہن میں آ جاتا ہے. پھر جب آپ اس کا یہ لکھیں ٹرانسلیشن تو جملے بھی الحمدللہ ایزی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. ایکسپلینیشن میں پھر آپ اچھا خاصا پہلے ہی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس طرح سے اس کو ایک ایک اسٹیپ سے آپ لوگ لے کے چلیں. پھر اس کو حفظ میں بھی جب آپ یاد کریں تو ضرور اس کے ترجمہ کے ساتھ یاد. یہاں پر لکھا ہوا ہے کچھ روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ کے ساتھ سورۃ الغاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہے اس کی کہ کچھ جگہ حدیثوں میں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب جمعے کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا. تو یہاں پر بھی الحمدللہ اسی طرح سے ہے کہ سورۃ الجمعہ مسجدوں میں جو جمعہ کی نماز، ٹھیک ہے، ظہر اگر گھر میں پڑھے انسان 4 رکعت تو وہ ظہر ہی کہلاتی ہے. جمعہ کی نماز جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس میں 2 رکعت نماز میں جمعہ کی سورۃ الجمعہ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 878. اوکے، یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا حل معنی جو ہے کس کے حساب سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قد کے معنی یہاں پر آ رہے ہیں. قد یعنی تحقیق. کیا یہ بات ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی یعنی نو ڈاؤٹ کے حساب سے لکھا ہوا ہے. وہی والی بات جیسے ہم نے بتائی تھی کہ یہاں پر کوشچن کا آنسر از دس اے پین، وہ والا کوشچن والا نہیں ہے کہ یس یا نو میں آپ کو جواب دینا پڑے، بلکہ تحقیق کے معنی میں یہ کوشچن قرآن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. اگر دیکھیں کبھی ہمیں بھی اس طرح کے جملے ہم لوگ یوز کرتے ہیں اپنے پاس. کبھی ہمیں بھی اگر کہنا ہو کہ کیا ہم نے تمہیں کل پیسے نہیں دیے تھے، آپ دیکھیں کہ آپ ایگزیکٹ تحقیق یعنی اس سے اس طرح کا جملہ نکلوانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ہاں اور نہیں والے میننگ ہوتے ہیں تو وہ ایگزیکٹ ہوتے ہیں. آپ معلوم اس کو پکا کر رہے ہوتے ہیں بس. ٹھیک ہے، تو یہ تحقیق کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی بات سچ بات ایگزیکٹ یہی ہی بات ہے، اس لیے یہ کوشچن میں لکھا ہوں. غاشیہ کے معنی لکھا ہے چھا جانے والی سے مراد قیامت، یعنی کہ وہ ہر چیز کے اوپر چھا جائے گی، کچھ دنیا کا یا کہیں بھی کچھ باقی نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوق کو ڈھانپ لیں گی. یعنی کہ جو اس کی گھبراہٹ پریشانی ابھی بھی دیکھیں کرونا پوری دنیا میں آیا ہوا تھا
تو اس کے حساب سے آپ دیکھیں کہ ایک چیز اتنی زیادہ ہو کہ پھر بھی کچھ لوگ گھر میں محفوظ رہ گئے، بچ گئے، ایسا پھر قیامت سے ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کہیں کوئی بچ جائے. ہر ایک کے اوپر آئے گی، ہر ایک کے اوپر چھا جائے گی، اپنے لپیٹ میں لے لے گی. اس کیس کو چھا جانے والی کہا گیا ہے. الغاشیہ اصل میں قیامت کا نام ہے، اور یہ اس کی کنڈیشن کے حساب سے اس کا نام رکھا گیا. وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ کئی چہرے، ٹھیک ہے. یہاں پہ پلورل جو ہے، لیکن تفسیر کے حساب سے اس کے کیا معنی، کئی چہرے یعنی کہ بہت سارے چہرے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کنڈیشن میں ہوں گے. یعنی کافروں کے چہرے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ ٹو ورڈ میں بھی تھوڑا تھوڑا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کون کون اس میں آئیں گے، انگلش وغیرہ میں لکھا ہوا ہے. خاشعہ جھکے ہوئے، فرسٹ اور ذلیل. فرسٹ معنی بھی جو ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اس کا اپوزٹ ہے ایکٹیو کے، تر و تازہ کا اپوزٹ ہے. تو جھکے ہوئے، ذلیل، یہ سارے ڈس رسپیکٹ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. جیسے نمازی نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے عاجزی اور تدلل کے ساتھ سے جھکا ہوا ہو. چل تو اب دیکھیں انہوں نے یہاں پہ یہ مثال کیوں کہ نمازی نماز میں تدلل کے ساتھ، کیونکہ جبکہ یہاں پر تو وہاں کافروں کے لیے آیا ہوگا. یہ مثال مفسرین نے اس لیے لکھی ہے کہ ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو جو نماز میں ہمارا جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ ایسا مسکراتا ہنستا چہرہ ایسا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمیں ڈر اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس لیے انہی نے صرف یہاں پہ عاجزی اور تدلل جو لکھا ہوا ہے کہ یہی ہے. یعنی کہ تدلل میں جو دلیل ورڈ آ رہا ہے، یہ دلیل کئی کئی جگہ پر یوز ہوتا ہے. دلیل مانے اپنے آپ کو ہمیں کچھ سمجھنا نہیں ہے، اپنے آپ کو زیرو رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر پھر نماز والے اگر لیول میں آپ اس کو لے کے جائیں گی تو یہ سب سے چیزیں. عاجزی بھی معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم خود کچھ نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ والی چیز جو آتی ہے اس جملے کے اندر عاجزی آتی ہے. یعنی کہ ہمیں ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر فیلڈ، یہاں تک کہ میں اگر اپنی آنکھ سے پکنی، دیکھیں یہ بیماری بھی ہم نے سنی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوئی کہ کچھ بہت ہی ایک اچھے امیر لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کو صرف اپنی آنکھ، ان کو کچھ پرابلم ایسی ہوگی کہ وہ خود سے جھپک نہیں پاتے ہیں یا آنکھ کا لکوڈ ڈرائی ہوتا ہے، ایسا کچھ. کئی ڈاکٹر ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ سارے کام ہم کیا خود اپنے لیے کر پا رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہیں. تو چاہے ہم نماز میں ہوں یا نماز کے باہر ہوں، تو یہ خشوع و خضوع جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تعظیم جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ ہی دکھاتے رہنا. یہ ایک عبادت، ٹھیک ہے. تعظیم اللہ کے لیے دکھانا ایک عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے ہم سبھی کو سکھا دے. تو ہمارے ہر کام میں جب ہم کچھ کر رہے ہوں، کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں، تو جب آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر یہ تذلل پیدا ہو چکا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کے جملے اسی طرح کے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کر دیا، یا اللہ نے کرم کیا تو ہم لوگ نے یہ کر لیا، وہ اس طرح کے جملے پھر اس کے سبحان اللہ ہوتے ہیں. اور نماز بھی تو ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اس میں تو بہت ہی زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہم اس طرح سے جھک کے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو فی الحال یہاں پر جو انہوں نے اس کا یہ ایک ایگزامپل دیا تھا، یہاں پر جیسے نمازی نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے جھکا کے سے کھڑے ہیں. تو جو خاشعہ خشوع جو ورڈ ہے، اس وجہ سے انہوں نے نیچے نماز والا مثال دی، کیونکہ نماز میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی جائے. کوئی بھی عبادت کری جائے اس میں خشوع اور خضوع کی ہونا، ہمارا دل حاضر ہونا چاہیے، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ نماز ہو. نہیں، عاملۃ ناصبہ، ناصبہ کے معنی ہے تھک کر چور ہو جانا، یعنی انہیں اتنا پرمشقت یعنی کہ محنت والا عذاب ہوگا کہ اس سے ان کا سخت برا حال ہوگا. اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی بہت عمل کر رہے ہوں گے، لیکن وہ عمل باطل مذہب کے مطابق
باطل مذہب، باطل مانے جھوٹا ہوتا ہے، مذہب مانے کسی اور مذہب کے حساب سے وہ عمل کر رہے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا تھا وہ عمل نہیں کر رہے تھے اس کے مطابق تھا، یا بدعات پر مبنی ہوں گے۔ اس لیے عبادات اور اعمال شاقہ کے باوجود، شاقہ مانے ہوتا ہے مشقت والا، مصیبت والا، یعنی عبادات بھی وہ کر رہے تھے اور محنت والے عمل بھی کر رہے تھے، اس کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ اسی مفہوم کی رو سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسی سمجھ کے حساب سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عاملۃ الناصبہ سے نصارہ مراد لیے، ٹھیک ہے، نصارہ، یہود اور نصارہ جو ہوتے ہیں کرسچنس وغیرہ، تو یہ لوگ عبادتیں تو کر رہے ہیں، اللہ کے نام بھی لے کے آتے ہیں بیچ میں، لیکن یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہم نے اس کو بتایا ہے۔ چلیں اس کو پارٹس بنا لیتے ہیں کہ کیسے یہ عاملۃ الناصبہ ہے، کیا کیا بتائے گئے ہیں۔ ناصبہ مانے تھکے ہوئے۔ پہلا پارٹ کیا بتایا گیا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ مشکل عذاب ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، جس سے ان کا برا حال ہوگا۔ یہ فرسٹ ہے کہ ان کا برا حال، جو تھک جانے والی چیز ہے وہ کیا، ایسا خطرناک اور محنت والا، مشقت والا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ جن کے چہرے جھکے ہوں گے، کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے ایسی حالت ہوگی۔ دوسرا مفہوم کیا ہے کہ دنیا میں وہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، دنیا میں عمل کے مطابق ان کا کیا چیز تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چیز تھی جی، کہ وہ دنیا میں کام تو بہت کر رہے تھے جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی بات کیا، لیکن کس پر، باطل مذہب تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنے اپنے کوئی وہ نکال رکھے تھے کہ ہمیں اللہ کی عبادت ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے، حدیث پر نہیں تھے، یا پھر بدعات تھی، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا گئے تھے اس کے علاوہ وہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں بھی محنت ہے، کوئی اور کام کرے اس میں بھی محنت ہے۔ تو دنیا کے کاموں میں جو یلو پارٹ ہے وہ دنیا میں جو انہوں نے کام کیا اس کام سے تھکے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو سخت عذاب جو ان کے اوپر ڈالا گیا تھا اس سے بھی وہ تھکے ہوئے۔ تو نصارہ جو بتایا گیا ہے یہاں پر، نصارہ کیا ہے، دیکھیں آپ دوسرے عمل والے انہوں نے بتایا صحابہ بن عباس کے کرسچنس یا اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لوگ دوسری عبادتیں کر رہے ہیں، ہر کوئی اس میں سے رہے گا، جو لوگ بھی دوسری ساری عبادتیں کر رہے ہیں یا جو مسلمان بھی ہیں وہ بھی اگر اس طرح سے اپنے آپ کو کسی بدعت دوسری چیزوں میں پھنسائے ہوئے ہیں اور محنت کر کر کے، اور پھر کتنی بڑی ایک چیز ہوگی کہ انسان اس کے اندر آیا بھی ہوگا کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو اتنی بار یہ چیزیں پڑھی، میں نے تو اتنی بار صبح اٹھ کے یہ کام کیا تھا وہ کام کیا تھا، اور نعوذ باللہ وہ ساری چیزیں بدعت ہے، تو کیا حشر بنے گا اس کا کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ کر کے دیکھے گا کہ میرے پاس عمل جو کرے ہوئے تھے اس کی کوئی نیکی نہیں، کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ جو اپنا پارٹ دیکھیں گے وہ کیا دیکھیں گے کہ ابھی ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں کہیں بدعت والی تو نہیں، ورنہ یہ عاملۃ الناصبہ میں کھڑی ہو جائے گی۔ اگر ساری کی ساری بدعت والی ہیں، یہاں تک کہ نمازیں بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے انسان اس میں تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے جیسے سجدہ کوئی کسی اور طرح سے کر رہا ہوتا ہے تو چلے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سکتا ہے کہ اسے معاف کر دے، لیکن اگر کوئی بدعت کے طریقے پر کے اور بھی کوئی اس میں ایڈ کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو بدعت کا سبھی کو پتا ہے کہ صاف حدیثیں ہیں کہ وہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا رد ہے، کینسل ہے، وہ لکھا ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کام کیا، رجسٹر میں لکھا ہوا ہے ہر کام، لیکن اس کا کینسل پھر آپ کو لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کام کیا لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوا، اللہ کینسل ہو چکا ہے، کتنی دکھ کی بات ہوگی کہ واپس جانے بھی نہیں ملے گا۔ تو ہر عمل کو کرنے کے لیے ابھی ہی ہمیں جھاڑ پھونک کے ایک 10 بار حدیث صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، دیکھ کے کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، بے شک بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ ہر کوئی عاملۃ الناصبہ میں پڑا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل عطا کرے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں اور واقعی وہ عبادت کہلاتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدھے انہیں 4 5 ایک ساتھ لے لیا ہے، تسلا نارن حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، یعنی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔
ओके चले कंटिन्यू करते हैं। देखती हुई आग में डाले जाएंगे और उन्हें गर्म खौलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। यहाँ वो सख्त खौलता हुआ पानी मुराद है जिसकी गर्मी इंतहा को पहुंची भी होगी। अच्छा कदीर में इसका जिक्र किया हुआ है, इसको हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि किस तरह का होगा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हदीस से पहले भी बयान हो चुका है कि ऐसा खौलता हुआ होगा। और फिर भी अगर कोई कहे कि किसी को प्यास लगी है तो दुनिया में देखें कभी भी वो खौलता हुआ पानी पीना पसंद नहीं करता। वो कौन सा मंजर होगा, कैसी खतरनाक जगह है जहन्नम, जहाँ इंसान खौलता हुआ पानी पी लेने को राजी होगा। और सब कुछ बयान है कि वो सिर्फ मुंह के करीब ही उसे लाएगा ना तो उसके होंठ वोट गलना शुरू हो जाएंगे और फिर भी वो पी जाएगा। नाउज़ुबिल्लाह, कैसी तड़प भूख की प्यास की होगी वहां पर। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको इससे महफूज रखें। इन दोनों को आग में दाखिल किया जाएगा और खौलता हुआ पानी पिया जाएगा, जिसके बारे में उन्होंने लिखा कि इंतहा बेशक अपनी एक्सट्रीम को पहुंचा हुआ होगा, एक्सट्रीम गर्म होगा और वो पीने को दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि फिर वो रखा रहेगा बाजू में कि मैं ये नहीं पीऊंगा, परेशान होके थक हार के इंसान उसे पी ही जाएगा। लैसा लहुम ताआम, नहीं और कोई भी खाना नहीं होगा सिवाय दरी के बारे में नीचे लिखा हुआ है। एक कांटेदार दरख्त है जिसे खुश होने पर जानवर भी खाना पसंद नहीं करते। ठीक है, ऐसा बुरा है कि इसको जानवर भी खाना पसंद नहीं करते। बहरहाल ये भी ज़क़ूम थुअर का पेड़ कहलाता है की तरह एक निहायत ही तलख यानी कि बदमजा और कांटेदार बदमजा और नापाक तरीन खाना होगा। जहन्नम के खानों में से दरी और ज़क़ूम ये ऐसे कांटेदार पेड़ होंगे जो कि ये भी ऐसे होंगे कि जिनका जहर या जो भी चीज है उससे भी जलन और जो चीज कांटेदार तो होगा ही, साथ साथ इसका जो एक कुछ इस तरह का है जिससे पूरा बॉडी पार्ट गलना, इस तरह की चीजें भी इसके साथ भी आती हैं जो कि ना कि हमारे जुज़्व बदन बनेगा ना उससे भूख ही मिटेगी। चलें, इतनी मेहनत इतनी मुसीबत से कोई इंसान ऐसा बुरा खाना खा भी ले तो जिस वजह से उसने खाया था कि अब मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने ये कचरा खा लिया, तब भी उसको ना उसमें उसको कोई न्यूट्रिशन बदन में जाएगा, कोई ताकत मिलेगी और ना ही कोई भूख में भी उसको कोई चीज का फायदा होगा ना। इसके बाद सीधे अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का जो मामला जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर आप इसको डीप तफसीर में पढ़ने जाएंगी तो देखेंगी ये चीज़ें फिर इस तरह से, इसलिए इन्होंने इसकी तफसीर में कुछ नहीं लिखा है, सीधे 16 आ गया। पढ़ लेते हैं पहले ही क्या लिखा हुआ है 16 में। ये अहले जन्नत का तज़किरा है। कहाँ से? 6 के बाद से जो शुरू हुआ था 7 भी इसी में आ गया था। ला इसमें वला युगनी वला जू मिन जू यानी कि भूख प्यास में। अब यहाँ से 8 से लेके 16 नंबर तक जो हमारी आयतें चल रही थी वो पूरा उन्होंने एक साथ लिख दिया है। ये अहले जन्नत का तज़किरा है जो जहन्नमियों के बरक्स, निहायत बरक्स माने अपोजिट होता है, निहायत आसूदा हाल, आसूदा माने बेहतरीन अच्छे हाल और हर किस्म की आसाइशों यानी कि आराम की चीज़ों से बराबर होंगे, यानी उन्हें मुहैया की भी होंगी, उन्हें मिली भी होंगी। क्या लिखा हुआ है कि ये अहले जन्नत का तज़किरा है, जन्नत वालों का। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ कि ये हमारा तज़किरा हो। तो फ़ख्र से उम्मीद के साथ इसे हमें कहना चाहिए। अहले मोमिन अहलुल्लाह होने के साथ साथ हम सभी को ज़रूरत है कि पक्की इन चीज़ों के ऊपर इसी तरह से ईमान रखा जाए। तो जब आप किसी चीज़ से ईमान रखती हैं तो ईमान विदाउट अमल होता ही नहीं, तो आपका अमल भी उसी तरह से अल्लाह सुब्हान तआला से कनेक्ट होना चाहिए अभी से ही कि ये जन्नत वालों का जिक्र किया गया है यहाँ पर, और जन्नत जहन्नमियों की बिल्कुल अपोजिट है और वहां पर उनकी आराम और उनको जो चीजें मिली होंगी उसका जिक्र आया हुआ है। ऐन चश्मा बतौर जिन्स के है, यानी मुतअद्दिद चश्मे होंगे। ठीक है, प्लूरल के लिए प्लूरल के हिसाब से लिखा हुआ है, जो बहुत सारे होंगे, इसका मतलब ये लिखा हुआ है। नुमारिक माना वसाइद कील के, ठीक है,
दिलों को क्या कहते हैं अरबी में, अच्छा वो तो आम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इन्हें जो वसाइद लिखा है इसको तकिया कहते हैं पिलो, तो वही सेम माने गाँव पिलो। इस तरह जिसमें हम टेक लगाते हैं, जिसमें हम सोते हैं, तो आपने देखा हो कि जो गोल गोल सा बना होता है उसको हम गाँव कह लेते हैं, तो सारे के सारे इसी में आएंगे, यानी टेक लगाने के लिए जो होते हैं कुशन वगैरह सब। गावी मसनदे, कालीने, गद्दे और बिस्तर, ये सारे के सारे जराबी में आएंगे। कमरों में मखमली कारपेट बताया है, तो सिर्फ कारपेट नहीं, गद्दे वगैरह जो भी चीजें होंगी वो सारी के आलीशान जन्नत के हिसाब से सुभान अल्लाह होंगी, मबसूसा फैली हुई, यानी कि जो बिछी हुई होंगी, यानी ये मसनदें जगह जगह बिछी हुई होंगी। अहले जन्नत जहाँ आराम करना चाहेंगे कर सकेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला सभी को अहले जन्नत वालों में शामिल फरमा ले, और अल्लाह को राजी कर ले जाने वाले काम हम खुद से करवा ले, और जिस मकसद से दुनिया में आए हैं उस मकसद को पूरा करने वाला, समझने वाला हम सभी को बनाए। आमीन। चलिए यहीं तक की आज क्लास हो सकेगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उम्मीद से मिलेंगे इंशाल्लाह फिर, और देखते हैं क्या वर्क आपको दिया जा सकता है इसमें इंशाल्लाह। ओके, किसी का सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मीटिंग इंशाल्लाह बंद कर। चलें दुआ करें, अपने लिए भी मेरे लिए भी करें, तो अपने साथ साथ हम सभी के लिए भी दुआओं में याद रखें। सभी को, वालिदैन, आपके पेरेंट्स के लिए, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो वो जा चुके हैं तब तो और ज़्यादा हक बनता है कि अब आप उनके लिए क्या काम करें, यही काम करें, हर तरह की दुआएं उनके लिए करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जन्नत से जाने के पहले भी आप देखेंगे कब्र में भी फिर जो है वो जन्नत की तरफ से खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं और आरामदार बिस्तर दे दिया जाता है। अल्लाह से दुआ है कि हमारे वालिदैन और जिनके भी जा चुके हैं या जो भी मोमिन कब्रों में है, तो उनके लिए जन्नत की दूसरी खिड़की खुली हुई हो और वो वहाँ आराम से जन्नत में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर जन्नत में मुलाकात हो सके सभी के साथ, क्योंकि देखिए मोमिन का कभी भी, सुभान अल्लाह, मोमिन के लिए कुछ दिन की दूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जन्नत में हम सब साथ होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि मरने के बाद कोई हमसे दूर हो जाता है। हाँ, कुछ दिन का गैप ज़रूर अल्लाह ने दे के रखा है, लेकिन अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर अल्लाह के मानने वाले हैं तो फिर जन्नत में इंशाल्लाह एक साथ वहाँ पर होंगे। तो हमारा बस काम है कि जन्नत जाने वाले अमल करते रहें, बिदअतों को छोड़ दें, शिर्क से बहुत ही दूर रहें, और एक साथ ही इंशाल्लाह जन्नत में जमा हो सकें। असल कामयाबी वही होगी कि जन्नत में एक साथ जमा हो सकें। शादी चलो, ओके, चले मीटिंग बंद करते हैं फिर। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।